نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. تفسیر کلاس سورہ البقرہ آیت نمبر 21 سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی وہ جو تمہارا رب ہے جس نے پیدا کیا تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ. مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت اب تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب فرما رہے ہیں. مدنی سورہ ہے نا، مدینہ کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور انہیں اسلام کی دعوت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. فرمایا یہ تم خوب جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اور پھر اسی نے تمہارے لیے زمین کو بھی پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا اور آسمان سے تمہارے لیے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا. پھر اسی سے تم دیکھتے ہو کہ زمین میں سے تمہارے لیے پھل بطور رزق نکلتا ہے. تو بس تم ہرگز بھی اللہ رب العزت کے برابر کسی اور کو لا کر نہ کھڑا کرو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو. یعنی اس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر بنایا، مستقر ٹھکانہ، اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا کہ کوئی سیارہ اوپر سے گر کر کسی بھی وقت میں تہس نہس نہیں کر دیتا. پھر تمہاری تمام ضروریات زندگی کی اشیاء زمین سے وابستہ کر دی اور گاہے بگاہے آسمان سے بارش برسا کر تمہاری کھانے پینے کی اور پھل وغیرہ کی چیزیں بھی زمین ہی سے تمہیں مہیا کر دی. اور پھر تمہیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے اور کسی اور کو اس تمام اقتدار اور تصرف میں شامل کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی اور کی عبادت کرنی چاہیے. اسی صورت میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے کافروں، اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی اور صورت بنا کر لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے جتنے بھی مددگار ہیں، جتنے بھی گواہ ہیں، جتنے بھی تمہیں لگتا ہے تمہاری مدد کر دیں گے، ان سب کو تم بلا لو. اگر تم سچے ہونا تو یہ مجھے کر کے دکھاؤ، اس صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ. آیت میں خالصتاً یہاں پر کافروں کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام میں اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے نا تو پھر تم اس کے جیسی صورت بنا لو. یعنی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا، یہ کہتے تھے نا نہیں یہ نبی نہیں ہے، خود ہی بنا لیتا ہے، راتوں رات کسی اور سے سیکھ لیتا ہے، پھر اگلے دن آ کر ہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. پھر یہاں پر ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کا علم صرف اتنا ہوتا ہے جتنا اس کی امی نے اس کو سکھا دیا ہوتا. ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے معلم بنا دیا، حالانکہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے اور ان کے استاد سے جبریل امین ہی نے ان کو سکھایا پڑھایا. جواب کفار سے نہ اس دور میں میسر آ سکا، نہ آج تک میسر آیا ہے، نہ ہی آئندہ تا قیامت میسر آ سکے گا. اور قرآن کریم کی یہ اعجازی حیثیت آج تک بدستور قائم ہے کہ قرآن کے جیسا نہ کچھ آیا پہلے، نہ اس کے برابر کچھ آیا تھا، نہ آئے گا اور نہ آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ انبیاء اکرام کو بطور معجزہ جو بھی کچھ دیا جائے اس زمانے میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے.
جیسا کہ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا جادوگری بڑی عام تھی، دھوم مچی ہوئی تھی. جو جادوگر جتنا اونچا جتنا اچھا اپنا سحر دکھا دیتا نا اس کا نام اتنا ہی اس کے نام کا ڈنکا بجتا، اس کے بارے میں کہا جاتا اس کا ہم اللہ اور کوئی جادوگر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو دیکھنے سے ان کو لگتا تھا یہ تو ہم سے بھی بڑا جادوگر ہے. بھی ہاتھ لگا کر باہر نکالتے تھے تو روشن ہوتا تھا، اور تب تک یہ دایاں ہاتھ روشن رہتا تھا جتنی دیر تک دوبارہ وہ اس میں بغل میں جا کر اپنی دبا لیتے تھے، یعنی کہ پھر دوبارہ جا کر دباتے تو واپس آتا تو اپنی اصلی حالت میں واپس آتا. تو ان کو لگتا تھا ایسا تو بس جادوگری سے ہو سکتا ہے کیا. پھر ان کے ہاتھ میں ایسا ہوتا تھا، ایسا نیچے مارتے تھے ایک دم سے اتنا بڑا اژدہا بن جاتا تھا. تو کہتے تھے یہ تو ساری جادوگر، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے وقت کے حساب سے معجزات دیے گئے. اور اللہ رب العزت نے یہ طریقہ رہا اپنے نبی کو جب بھی اس نے معجزہ دیا ایسا معجزہ دیا جیسا اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہوتی تھی جس پاس. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا طب بڑی طب ڈاکٹری بیماریوں کا علاج بڑی بلندیوں پر تھا. بقرار اور ارسطو یہ لقمان اور جالینوس جیسے بڑے بڑے حکماں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا ڈنکا بجتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے ان حکماں کی دسترس سے باہر تھے. مردوں کو زندہ کر دینا کوئی حکیم مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے اللہ رب العزت کے حکم سے مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور زندہ ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ جو پیٹ سے کوڑ لے کر پیدا ہوتا تھا نا، مطلب بچپن سے اس کی بیماری تھی، پیدائش سے اس کی بیماری تھی، بچپن سے جو کوڑ لے کر پیدا ہوتا تھا نا اس کے اوپر پھونک مارتے تھے ہاتھ مارتے تھے نا بھلا چنگا ہو کے اس کے چلنے پھرنے لگتے، جبکہ اسکن بالکل صاف ستھری چمکدار ہو جاتی ہے. اور ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، پیٹ کے کوڑ ہی کوڑ. یہاں تک کہ اندھے کو بھی بینا کر دیتے تھے اور اللہ رب العزت کے حکم سے. یہ سارا ہوتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے تھا. اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے تھے، نہیں اللہ رب العزت کر دیتا تھا ان کے ذریعے سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری بڑی عام، بڑے اونچے اونچے شعراء ہوتے تھے. یہاں تک کہ جب شاعری کا مقابلہ ہوتا نا تو جو جس شاعر کا شعر جس شاعر کی شاعری ذرا اونچی لگتی نا تو وہ اس کی ہم پلہ کوئی اور نہ ہوتی تو اس کا شعر لکھ کر نہ جا کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا، تو اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت و بلاغت سے بھرپور قرآن حکیم دیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ جتنے بھی معجزات جتنے انبیاء کرام کو دیے گئے سارے کے سارے وقتی تھے، عارضی تھے، کسی نے نہ دیکھے تھے. مطلب جو ان کے زمانے کے لوگ تھے بس انہوں نے دیکھ لی، ان کے بعد والوں نے نہیں دیکھی. لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ تھا جو رہتی دنیا تک قائم ہے اور قائم رہے گا، اور آنے والے بھی اور جو چلے گئے یہاں سے انہوں نے بھی دیکھا اور یہ تا قیامت دیکھتے رہیں گے. اس لحاظ سے یہ ایک زندہ جاوید دائمی اور لازوال معجزہ ہے. اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اگر تم یہ نہ کر سکو تم کر سکتے بھی نہیں تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنا دیے گئے ہیں جو کہ کافروں کے لیے تیار کی. مطلب اللہ تعالیٰ کو پہلے علم ہے کہ یہ کر سکتے ہی نہیں، میرے جیسی کوئی صورت تو بنا سکتا ہی نہیں. اللہ جیسی جیسے مثال کے طور پر انسان ہے ایک تخلیق ہے، اللہ رب العزت جیسی تو کوئی تخلیق بنا سکتا ہے. سائنس کے حساب سے انسان سے یہاں تک چلا گیا ہے کہ روبوٹ بنا لیتا ہے، لیکن روبوٹ بھی آپ دیکھیں وہ چلتا کیسے ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بیٹری سے چلتا ہے اور وہ اس کا کام بھی عام انسان کے جیسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اب بچہ جو دنیا پر آتا ہے سائنس یہاں تک چلو بتا سکتی ہے کہ آنے والا جو ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن اس سے باہر نہیں بتا سکتی، اس سے آگے بڑھ کر نہیں بتا سکتی. یہاں تک کہ سائنس یہاں تک بھی نہیں بتا سکتی کہ بچہ آئندہ آنے والی زندگی میں کیسے رہے گا کیسے نہیں رہے گا، وہ پاؤں پر دونوں پاؤں پر چل سکے گا، آنکھوں سے دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا، یہ بھی ابھی تک مشینیں نہیں بتاتی. اللہ رب العزت کو پتہ نہیں کر سکتے تو اللہ اور ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے. اور یہ وہ جو یہاں پر جو چیلنج دیا جا رہا ہے نا یہ قرآن مجید میں ٹوٹل 5 مرتبہ دیا گیا ہے. کفار کو جو چیلنج دیا گیا نا کہ اس کے جیسا اور بنا کر لا کر دکھاؤ. اگر تم کہتے ہو نا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نہیں نازل کرتا کچھ بھی، یہ خود ہی جا کر کسی سے سیکھ لیتا ہے رات اور آ کر اگلے دن ہمیں سنانے لگتا ہے.
اللہ فرما رہے کہ ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. یعنی کہ آگ ہوتا ہے نا چنگاریوں سے جلائی جاتی ہے، یہ انسانوں سے جلائی جائے گی، پتھروں سے چل، جیسے پتھری کوئلہ ہوتا ہے نا خندق، یہ آگ بھڑکانے میں بہت تیز ہوتے ہیں. اس طرح کے پتھر اس میں ڈالے جائیں گے، مطلب وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہوں گے ایسے اٹھا دیے گلی محلے میں سے جیسے پتھر عام پتھر نہیں، وہ پتھر بھی ایسے ہوں گے جو کہ آگ بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، آگ ان سے بہت تیز جلتی ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے. فَاتَّقُوا بمانا ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا. گویا تقویٰ کے معنی اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا خدشہ. اور شرعی اصطلاح میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہ کا موجب ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے، جہاں وہ جہنم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں نا فوراً ساتھ میں انسان کو امید بھی دلاتا ہے اور خوشخبری دے دو ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا. آیت میں دو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں خوشخبری کن لوگوں کے لیے. نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 جنہوں نے عمل صالح کیا. عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ساتھ. دو نشانیاں، دو پکی نشانیاں اس میں. عمل صالح خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے کہ بے شک اس کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کہ جب کبھی اس میں رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اس سے تو ملتا جلتا رزق ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے. یعنی کہ وہاں پر یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ایپل ہے نا، سیب ہے نا، تو وہ اگر یلو کلر کا ہے نا تو ایک اور پھل ہوگا وہ بھی یلو کلر کا ہوگا، لیکن پہلے کا ذائقہ سیب جیسا ہوگا، اگلا کھائے گا تو کوئی اور ذائقہ ہوگا. اسی طرح جیسے ریڈ کھایا تھا، ریڈ سیب کھایا تھا تو تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ ریڈ سیب آئے گا، وہ ہوگا تو ریڈ سیب لیکن اس کا ذائقہ پچھلے سے نہ ملتا ہوگا. مطلب کہ اتنی ورائٹی ہوگی وہاں پر، اتنی اقسام ہوگی. اسی طرح یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ وہ کوئی اور پھل کھائے لیکن اس کے اندر سے سیب کا ذائقہ ہے. وہ جب پھل کو دیکھیں گے کہ ایسا پھل تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، اسی سے ملتا جلتا ہوگا. اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ بھی اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی جگہ پر ہمیں بڑا مزہ آتا ہو، وہاں ہمارا ٹائم پیریڈ بڑا اچھا گزرتا ہو تو ہم کہتے ہیں 2 سال رہنا یہاں پر پھر چلے جانا ہے. تو ایک دم سے دل کو سوچ کے کچھ ہوتا ہے کہ اچھا، یا پھر کسی جگہ پر ہمارا 1 سال کا اسٹے ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے کئی بچے جو اس مدرسے میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں یہاں پر اور ان کو یہاں پر کلاس لینے میں مزہ آتا ہو، لیکن ان کو بارے میں یہ بھی کہا جائے کہ آپ کا یہ کورس اتنے سال کا ہے، اتنے سال میں یہ مکمل ہو جائے گا، تو سوچتے ہیں اچھا جب مکمل ہو کر چلے جائیں گے پھر کیا کریں گے جا کر؟ تو دل ہی نہیں لگا کرے گا، یاد آئے گا مدرسہ. خوبصورتی یہاں پر بتائی جا رہی ہے، وہاں روگے نعمتوں بھری جنت میں کوئی نہیں نکالے گا، ہمیشہ روگے. جنت کی خوبصورتی کو اور یہ بات بڑھا دیتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. وہاں کوئی کرائے کا مکان نہیں ہوگا کہ جس میں تمہیں سوٹ کر گیا کوئی کرائے کا مکان اور تم وہاں پر رہنا چاہو اور مالک مکان تمہیں رہنے نہ دے یا تمہیں نوٹس دے دے کہ یہاں سے چلے جائے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ آیت نمبر 20 کے مطابق سوال لکھیے، تفسیر پڑھ کر جواب دیجیے کہ میرا شمار کس قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.